ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار GNK اردو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، قلمکار سے ملاقات میں آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فرقان سنبلی صاحب۔ ڈاکٹر فرقان سنبلی صاحب اردو کے ایک اچھے افسانہ نگار ہیں، آپ مترجم ہیں، آپ نے مختلف موضوعات پر تحقیقی اور تنقیدی کتابیں لکھی ہیں۔ GNK اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرقان سنبلی صاحب۔ شکریہ۔ فرقان سنبلی صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو بتائیں اپنے آبائی وطن اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ دیکھیے، میرا تعلق اتر پردیش کے ضلع سنبھل سے ہے، اور سنبھل ایک بہت تاریخی شہر ہے جس کی قدامت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو روم کے برابر قدیم مانا جاتا ہے، اور چونکہ روم کی ایک تہذیب رہی ہے، ویسی ایک تہذیب سنبھل کی بھی رہی ہے۔ اور ایسے شہر میں پلا ہوں، بڑھا ہوں۔ میری تعلیم بھی جو کہنا چاہیے کہ شروعاتی تعلیم ہوتی ابتدائی، وہ سب سنبھل سے ہی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے باہر نکل کر مراد آباد میں گیا، اور وہاں سے میں نے انجینئرنگ کیا، اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میں تقریباً 20 سال ایک ایز اے سول انجینئر میں نے کام کیا، اور اس دوران ہی مجھے اردو سے شوق پیدا ہوا، اردو سے میں وابستہ ہوا، لکھنے پڑھنے کا ذوق بھی ہوا، صحافت سے میری اردو کی وابستگی ہوئی۔ تو اس سب کے وجہ سے پھر میں دھیرے دھیرے، چونکہ اب ایک سول انجینئر کے طور پہ تو بہت وقت ملتا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا گھر سے سپورٹ ملا۔ میری جو اہلیہ ہیں وہ خود LLM کیا انہوں نے اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور ادب سے ان کا بھی گہرا شغف ہے، تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا، تو ایک ہمت بندھی، اور پھر میں نے نیٹ کوالیفائی کیا، PhD میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا میں آ کے، شعبہ اردو سے وابستگی ہوئی۔ اور یہاں کے ماحول سے جب آپ جڑتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی تحریک ملتی ہے، تو لہٰذا کچھ کرنے کا موقع ملا، اور آپ جیسے دوستوں کا ساتھ بھی اسی وجہ سے ملا ہے۔ تو میں آپ انجینئر فرقان سنبلی سے ڈاکٹر فرقان سنبلی ہو گئے۔ جی جی جی، محنت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آپ کا جو شغف تھا، آپ انجینئرنگ سے اردو زبان کی طرف آئے۔ بالکل بالکل، یہ اردو والوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ میں تو ہمیشہ سے، حالانکہ میں نے یہی سنا کہ اردو مر رہی ہے، اردو ختم ہو رہی ہے، میں سوچتا تھا کہ بھئی اگر ایسا ہے تو آج تک کیا ہوا؟ اتنی تاریخی زبان جس کا آپ سمجھیے کہ سلسلہ سینکڑوں سال پہلے سے ہے، اور اتنے عظیم شعراء اور اتنے عظیم ادیب اس سے وابستہ رہے ہیں، تو کیا وہ زبان مر سکتی ہے؟ تو ایک طرح سے میں اس پہ غور و فکر کر رہا تھا، اور اسی دوران مجھے احساس ہوا کہ نہیں، یہ زبان ایسی نہیں ہے کہ جو مر جائے گی، بلکہ اس زبان میں بہت کشش ہے، اور اس کشش کا ہی نتیجہ شاید ہے کہ میں اس زبان کی طرف آیا، اور اتفاق کہیے یا اللہ کا انعام کہیے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مجھے آنا کو موقع ملا، یہاں کے شناخت ملی، اور آج میں ویمنس کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو شعبہ اردو سے وابستہ سیکشن ہے اردو کا، اسی میں بطور استاد اردو آپ انجینئرنگ سے اردو زبان کی طرف آئے۔ بالکل، اس مرحلے میں، اس سلسلے میں آپ کی کیا کسی نے رہنمائی فرمائی؟ دیکھیے، میں اگر کہوں تو باضابطہ رہنمائی کے طور پہ اگر میں ذکر کرنا چاہوں گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی صاحب جو میرے سپروائزر رہے PhD کے یہاں، ان سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ پروفیسر طارق چھتاری صاحب تھے، صغیر افرحیم صاحب تھے، یا سید محمد ہاشم صاحب، پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب ہیں، یا اور بھی ہمارے اس شعبے کے بہت سے ایسے اساتذہ ہیں کہ جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ جیسے کام کر رہے ہوتے، تو میں تو چونکہ فیلڈ کا آدمی تھا تو اپنے طور پہ کام کر رہا تھا، اس میں بہت زیادہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، لیکن جب آپ اتنے عظیم اساتذہ کے درمیان میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہیں کھڑے ہیں، اور یہ احساس مجھے بھی ہوا، اور پھر ایک ان لوگوں کی جو شفقت تھی تو اس نے مجھے احساس بھی دلایا کہ نہیں، کچھ آگے بڑھنے کے لیے ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں ان سے گیا ان کے پاس، انہوں نے مجھے بہت
مشورے دیے اور میں ان کا بے حد احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری شخصیت کو بنانے سنوارنے میں اپنا تعاون دیا اور اس کا میں ہمیشہ اس کا میں شکر گزار رہوں گا. آپ اردو زبان میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں کنہیں اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں اور آئیڈیل مانتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں آئیڈیلزم پہ میں بہت زیادہ یقین کرتا نہیں. یہ ضرور ہے کہ جتنے بھی ہمارے عظیم شعراء ہوں ادبا ہوں یا جو بھی تنقید نگار ہیں یا ہم ایک بڑی روایت ہے ہمارے یہاں اردو میں تو بہت بڑی روایت ہے جس میں بہت لوگ شامل ہیں. ان کے اپنے اپنے دور کے مطابق اپنے مسائل تھے, اپنے پیش کرنے کے انداز تھے, اپنے چیزوں کو برتنے کے انداز تھا. تو سب کا ایک الگ الگ ہوتا ہے اور مجھے بہت لوگوں نے مطلب متاثر کیا اور میں نے کوشش کی کہ ان سے کچھ نہ کچھ لے سکوں. تو میرے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہے کہ میں کسی ایک کا نام لوں. میرے لیے سبھی جو ہے وہ عظیم ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے ان سے میں نے استفادہ کیا. جی فرقان صاحب, آپ ادب سے کئی برسوں سے وابستہ ہے. جی آپ سمجھیے کہ تقریباً میں 94 سے 1994 سے اردو زبان سے اور ادب سے صحافت سے تینوں سے وابستہ ہوں. تو یہ بتائیے کہ آپ کو جب آپ اردو سے وابستہ ہوئے آپ کو پہلے ہی زبان آپ اس زبان سے واقف تھے یا آپ کو اردو زبان پہلے سے سیکھنی پڑی؟ نہیں دیکھیے میں نے 8ویں تک میں نے پڑھی تھی. اچھا, آپ اور اسکول میں پڑھا؟ ہاں اسکول میں پڑھی تھی اور جیسے پڑھتے ہیں سب لوگ ویسی میں نے بھی پڑھی تھی. اس کے بعد چونکہ مجھے لائن سائنس میں جانا تھا اور ہمارے یہاں نظام ایسا ہے کہ آپ سائنس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے. اس وقت تو ایسا ہی نظام تھا کہ آپ سائنس کے ساتھ آپ اردو نہیں لے سکتے تھے. تو لہٰذا میرا ایک طرح سے اس سے تعلق قطع ہو گیا اور تقریباً میں نے انجینئرنگ کیا. اس کے بعد تک 93 تک یہ جو ہے بالکل ٹوٹا رہا یہ سلسلہ. لیکن پھر 94 یعنی 94 سے پھر سے مجھے دلچسپی ایک پیدا ہوئی. میں نے پڑھنا شروع کیا اور اس وقت یہ حال تھا کہ مطلب میں بہت اٹک کے پڑھتا تھا. یہ مطلب جو بیچ میں چونکہ تعلق نہیں رہا تو اب مجھے بڑا احساس ہوا کہ مطلب ایک زبان ہمیں آتی ہے اور اس کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں. اس وقت یقیناً مجھے کوئی بہت زیادہ زبان کے بارے میں نہ معلوم تھا اور نہ اس کی تاریخ سے زیادہ کوئی وابستگی تھی. لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اردو اردو بالکل سر. پھر تو یہ ہوا کہ نہیں اردو پڑھنا ہے لکھنا ہے اور پھر شروع کیا اور اللہ کا بڑا انعام یہ رہا کہ اگر میں نے لکھنا شروع کیا تو وہ چھپنے بھی لگا. اگر میں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو وہ بھی چھپنے لگے. اور جب چھپتا ہے تو پھر حوصلہ بڑھتا ہے, اعتماد پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کو کہنا چاہیے اس سے حوصلہ افزائی کی. تو اسی کا نتیجہ رہا کہ پھر میں مضبوطی کے ساتھ اس سے وابستہ ہوا. اور ایسے حالات میں میری وابستگی ہوئی ہے جب کہ میں ہر طرف سے یہی سنتا تھا کہ اردو جو ہے اب ختم ہو جائے گی. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس تبھی سے یہ ہے کہ ایسا کبھی ہوگا نہیں. انشاءاللہ کبھی اردو مرے گی نہیں, کیونکہ یہ ایسی زبان ہے کہ جو چاہے اورل ٹریڈیشن میں زندہ رہے لیکن رہے گی انشاءاللہ. جی فرقان صاحب, آپ کی اردو زبان سے گہری وابستگی ہے جس کا ثبوت آپ کی اردو زبان میں تقریباً میرے خیال سے 12 کتابیں جی میری آ چکی ہیں جن کے سرورق یا جن سے میں استفادہ کر چکا ہوں 12 کی, اور وہ مختلف موضوعات پر افسانہ نگاری سے متعلق, ترجمہ نگاری سے متعلق, اپنے بہت فلکیات سے متعلق کتاب میری آئی تھی مصر کی قدیم تاریخ پر. پاس ہوتی تو میں اپنے ناظرین کو آپ کی کتابوں کے سرورق کم از کم دکھاتا اور ان کے موضوعات دکھاتا. 12 آپ اپنی 12 کتابوں کے نام بتائیے تاکہ قارئین ناظرین ہمارے. میری پہلی کتاب جو شائع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 2003 میں مصر قدیم کے عنوان سے, جس میں قدیم مصر کی تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ قدیم مصر کی تہذیب, وہاں کی جو آرٹ تھا, وہاں کی جو زبان تھی, کلچر, سب تہذیب ثقافت سب اس کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی. اور میرے لیے یہ بےحد خوشی کا موقع تھا کہ اس کو شائع کرانے میں میرے ایک کرم فرما جو
شاعر تھے, عظیم شاعر رہے, محمود سعیدی صاحب. محمود سعیدی ہاں, صاحب اتفاقیہ ان سے میری ملاقات کونسل میں ہوئی, نیشنل کونسل میں ہوئی تھی. وہ اردو دنیا کے مدیر تھے اور ایک بڑے شاعر تھے. ان سے اتفاقیہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت تعاون کیا, اور ان کے ذریعے سے مجھے میری یہ کتاب پہلی جو ہے شائع ہوئی تھی, اور اس کو بہت پسند کیا گیا. اس سے ایک دم ظاہر ہے کہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے. ہمیشہ سے میری دلچسپی رہی تھی فلکیات کے موضوع میں, چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا تو وہ اس سے اس سے بہت پہلے سے تھی. اور میں جو فلکیات کے کلبس ہیں ان سے بھی میری وابستگی رہی. تین مورتی بھون میں جو آبزرویٹری اور بھی جگہ آبزرویٹریز ہیں نینی تال میں اور کیلکٹا وغیرہ میں, تو ان سے بھی میں ٹچ میں تھا. اور اسی دوران مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اردو میں فلکیات کے موضوع پہ بہت زیادہ مواد نہیں ہے. تو اس وقت کونسل کے جو وہ تھے ڈائریکٹر تھے آپ کے حمید اللہ بھٹ صاحب, ان سے میں نے مشورہ کیا. یہ 2004 کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ یہ تو اس پہ تو بہت کم کتابیں ہیں. تو میں نے پھر کتاب تیار کی اور وہاں ان کے تعاون سے وہ بھی شائع ہوئی. اور اس کے بعد پھر میرا صحافت پہ ایک کتاب آئی جو لوکل جرنلزم تھا اردو سنبھل کے تعلق سے خاص طور پر, بلکہ ضلع مراد آباد تھا اس وقت سنبھل کا, تو اس پورے ضلع کے تعلق سے تھی. اور وہ ایک مختصر کتاب ہے, لیکن اس میں جو تاریخی رسائل کا ذکر کیا ہے, اس میں رسائل کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سی تاریخ مرتب کرنے کی کوشش کی صحافت کی جو ضلع مراد آباد کے تعلق سے تھی. جی جی. پھر افسانے کا میرا مجموعہ ایک آیا جو 2010 میں آب حیات کے عنوان سے, اور اس میں جو موضوعات تھے میرے وہ بالکل آمنے سامنے کے موضوعات زیادہ ہیں. حالانکہ تاریخی پس منظر میں بھی افسانے میں نے لکھے ہیں اس میں, لیکن وہ موضوعات ہیں جو آج آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوتے ہیں. آپ ان کو دیکھتے ہیں, تجربے سے آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی سے متعلق ہے. جی بالکل وہی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد پھر میری ایک مضامین کا مجموعہ بھی آیا جس میں مختلف موضوعات پہ مضامین تھے, شخصیات پر بھی ہیں, اور جو بہت سلگتے ہوئے ایشوز تھے ان پر بھی مضامین تھے اس میں, جو نقوش قلم کے عنوان سے آئے ہیں. اس کے 2 ایڈیشن آئے. پھر اس کے بعد ایک اور مجموعہ میرا افسانے کا 2015 میں آیا تھا طلسم کے عنوان سے. مضامین کا مجموعہ نہیں, وہ افسانوں کا مجموعہ. جی جی جی. اور اس کے علاوہ ایک کتاب میں نے ترجمہ کی اس وقت ترک اور سنبھل سرکار کے عنوان سے, جس میں چونکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ میں سنبھل سے, ہاں وہ ترجمہ ہے, اور ایک تاریخ ہے جو ترکوں کے ترکستان سے جو یہاں آباد سنبھل تک آنے تک کی کہانی اس میں بیان کی گئی ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ واقف ہیں, آپ لوگ سب اہل علم میں سے ہیں کہ ترکوں کی تاریخ بہت کہنا چاہیے کہ ہندوستان کو کتنا اس نے متاثر کیا ہے, تو وہ رہی ہے. اور اس پر پھر میں نے کام کیا. تاریخی عمارات بنائی, مسجدیں قائم کی. جی جی. دیکھیے خاص طور پہ جو سنبھل سرکار تھی, سنبھل سرکار میں صرف سنبھل ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کے اطراف کے علاقے بھی شامل تھے. وہاں کی تہذیب اس دور میں کیا تھی, وہاں ثقافتی کیا چیزیں تھیں, وہاں عمارتوں کے تعمیر کرانے کا طرز کیا تھا, یا جو وہاں کے باقیات ہیں ان کے سلسلے میں ان پر معلومات فراہم کی گئیں. تاریخ کو ایک اس نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ سچ کیا ہے, کیا واقعی ترکوں نے کارنامے انجام دیے جو یہاں تک پہنچے, یا وہ کہاں سے یہاں آئے, کس راستے سے آئے. ہاں ان سب پر ان کا مقصد کیا تھا, وہ اب یہاں آ کے رہے تو پھر ان کا کیا مقصد تھا. آج یہ بار بار بات آتی ہے کہ یہ سب باہر کے لوگ ہیں, مانتے ہیں باہر کے تھے, آئے یہاں, آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے, یہیں رہے, یہیں کی مٹی میں دفن ہوئے, یہیں کی جو کچھ وہ کر سکتے تھے یہاں کے لوگوں کے لیے کیا انہوں نے, یہاں سے لے کے نہیں گئے نا کہیں, واپس تو نہیں گئے وہ کہیں پہ بھی. آج آپ دیکھیے کہ کتنی بیش قیمتی عمارتیں انہوں نے ہندوستان کو دی,
اور آج ہندوستان کی ریونیو کا ایک بڑا حصہ وہی ہے. جی بالکل. اتنے زائرین آتے ہیں ان کے کتنا اس سے جو ہے آپ ریونیو کماتے ہیں. تو آج اگر یہ بات اٹھاتے ہیں کہ وہ باہری ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جائز ہے. جائز بات نہیں ہے. لیکن تو اور بھی یہ آئی. پھر اس کے بعد بھی میری جو کتاب آئی ہے ایک جو لیٹسٹ کتاب آئی ہے ابھی 12ویں کتاب وہ آئی ہے لوک گیتوں کے تعلق سے. اور یہ چونکہ جس ریجن میں میں رہتا ہوں وہ 9 ضلع ہیں جو پرانے تاریخی دور میں روہیل کھنڈ کے نام سے منسوب ہیں. یعنی وہ ریجن جو ہے روہیل کھنڈ کہلاتا ہے. تو اس علاقے میں لوک گیت کا کیا پس منظر رہا ہے, لوک گیت کہاں کیسے کن حالات میں گائے جاتے ہیں, وہ کن کن موقعوں پہ گائے جاتے ہیں. یا ایک بہت خاص وہاں پر ہے روہیل کھنڈ میں ساکھے وہاں پہ گانے کا ایک رواج تھا. اب ساکھے سب جگہ نہیں ہے, وہاں مخصوص اس لیے کہہ سکتے ہیں, ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ صاحب روہیل کھنڈ میں لوک گیت جی تو وہاں رہے ہوں گے گیتکار. لوک گیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بنانے والا کوئی ایک شخص نہیں ہوتا. حالانکہ اس کے بارے میں جو عالمی سطح پہ قوانین اور جو کہنا چاہیے نظریے بیان کیے گئے ہیں ان میں 2 خاص طور پہ نظریے سامنے آتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کو ایک شخص نہیں بناتا. ایک مصرع کسی نے کہا, پھر دوسرا کسی اور نے کہا, تیسرا کسی اور نے کہا, تو اس طرح سے یہ بنتے چلے جاتے ہیں. اور ایک میں یہ بھی کہا جاتا ہے, ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی باقاعدہ اس کو بنانے والا ہوتا ہے گیت کا. لیکن یہ جو دوسری والی جو شکل ہے یہ بہت ریئر اور کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. تو اس طرح کے جو ہیں, حالانکہ دیوین ستیارتھی جنہوں نے لوک گیت کو بہت جمع کرنے کا کام, بہت بڑا کام انجام دیا ہے, انہوں نے ضرور اس طرح کے کچھ لوگوں کے ذکر کیا ہے جنہوں نے کہ جن کے نام سے بھی منسوب ہیں لوک گیت. لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ بنا شاعر کے, کہنا چاہیے اب اس کو شاعر ہم کہتے نہیں, گیتکار کہہ سکتے ہیں. تو وہ گیتکاروں کے نام اس میں شامل نہیں ہوتے. نہیں ہوتے ہیں کہ وہ یہ تو روایت, بس ایک یہ روایت ہے کہ جو مختلف موقع پر اپنی خوشی کا, اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ جو بہت پرانے وقت سے کوئی مشہور ہو جاتا ہے لوگ. جی وہ تو آج روایت کا حصہ ہو جاتا ہے, وہ بن جاتا ہے, کسی سے منسوب نہیں کیا جاتا. بالکل, وہ خاص طور پہ کسی سے منسوب نہیں ہوتا. اور اسی لیے جب اور کبھی کبھی اس کو آپ کسی علاقے میں جب قید کرنا چاہتے ہیں تو کئی لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں. مجھ سے بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اسے روہیل کھنڈ کا ہی کیوں کہا. اچھا, تو اب یہ اس کا اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ دوسری جگہ پہ بھی یہ مقبول ہیں. لیکن چونکہ میرا دائرہ کار جو تھا وہ صرف روہیل کھنڈ تھا, تو جو وہاں گائے جاتے تھے وہ میں نے اس میں شامل کیے. اس میں ساکھے کا جو میں نے جیسے ذکر کیا تو وہ جنگ نامہ ایک طرح سے ہے. روہیلوں کی انگریزوں سے جنگ ہوئی, حافظ رحمت خان کی جنگ ہوئی, تو اس کے بارے میں وہ ہے پورا. جی فرقان صاحب, آپ نے تنقید بھی لکھی ہے, آپ نے تحقیق بھی کی ہے. جی میرے بیشتر ریسرچ پیپر مختلف جو میگزینس ہیں یہاں پر اور باہر بھی شائع ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سے مضامین جو اخبارات میں, میگزینس میں یا ریسرچ جرنل ہیں ان میں شائع ہوتے رہے ہیں. جو آپ تنقید کو کس قدر اہم دیکھیے, تنقید میں جو اہم کام انجام دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے پرکھ کرنے کا. اور تنقید کے ذریعے سے کسی بھی فن پارے کو سمجھنے اور اس کو پرکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے کمیاں, اس کی خوبیاں وہ سب گنائی جاتی ہے, یا ان کو سمجھنے کی تو کم سے کم کوشش کی ہی جاتی ہے, ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے. اس دور میں, موجودہ دور میں تنقید کا واجب حق ادا کیا جاتا ہے. دیکھیے ہر دور میں ہوتا یہ ہے کہ بہت, اور خاص طور پہ ادب کا اگر تعلق سے بات کی جائے اسی میں تنقید بھی شامل ہو جاتی ہے, کہ اچھا ادب تو بہت کم پرسنٹیج میں ہوتا ہے, کم فیصد میں ہی ہوتا ہے. بہت کچھ لکھا جاتا ہے, آج بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, لیکن معیاری زمرے میں اگر آپ رکھنا چاہیں گے تو وہ تو محدود
दायरा है जिसमें आप ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज भी अच्छा अदब लिखा जा रहा है, उस पर अच्छी तनकीदी मकालात मज़ामीन वो भी सामने आ रहे हैं। कहीं कहीं ये ज़रूर है कि नक़ाइस पे ज़्यादा तवज्जो होती है, लेकिन बहरहाल फ़न पारे को अहमियत उसकी बताने के लिए आज भी कोशिशें की जा रही हैं। अब उसको आप तनकीद के किस नज़रिए को ज़्यादा पसंद करते हैं? अमली तनकीद है जो अब माबा जदीद का रुझान भी बाद बीच में आया, और फिर माबाद जदीद तनकीद का नज़रिया। देखिए, जो भी रुझान आए या जो भी तहरीकें आई, उनके अपने अपने वक्ती उनका दौर था, उनका एक मसाइल थे वक्ती तौर पे। जो चीज़ें सामने आ रही थी उनके तदारुक के लिए जो हो सकता था वो किया जा रहा था उस वक्त। और आज जो सूरत हाल है वो ये है कि तमाम रुझानात, तमाम तहरीकों के जो मुख्तलिफ जुज़ हैं जी, वो आज के अदब में आप देख सकते हैं। तो अब जो वक्त है वो कोई टाइप्ड इलाका नहीं है, बल्कि आप जो है किसी भी तरह का किसी भी रुझान से मुताल्लिक किसी भी तहरीक से मिलता जुलता आप जो है अदब तख्लीक कर सकते हैं। बस वही है, चूँकि आज के मसाइल भी तकरीबन वो हैं जो पीछे भी सामने आते रहे हैं, तो उनका जो उन मसाइल को आज भी अदब में पेश किया जा रहा है। और मुझे तो उम्मीद है कि जो अब अदब तख्लीक किया जा रहा है, चाहे वो कम तादाद में ऐसा हो कि जिसको पसंद किया जा रहा हो, लेकिन उसकी अपनी अहमियत है और वो आने वाले वक्त के लिए यकीनन रहनुमाई करने वाला अदब। जी फुरकान साहब, आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD किया, आपका तहकीकी मकाले का मौजू क्या था? मेरे तहकीकी मकाले का मौजू था रोहेलखंड में उर्दू अफसाने का इर्तिक़ा। वो शाया नहीं हुआ, वो गैर अभी शाया नहीं हो पाया है, वो बस ये कुछ ना कुछ मसरूफियत है और उसको एक नज़र दोबारा देख लेना, ताकि उसको वक्त हो चुका 2015 में वो अवार्ड हो चुका था। तो इस अरसे के दौरान क्या तब्दीलियाँ आई हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको एक बार फिर से उसको देख लिया जाए और फिर उसके बाद ही वो शाया हो। उसमें मैंने कोशिश ये की कि रोहेलखंड में उर्दू अफसाने का आगाज़ कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, और कौन कौन से अफसाना निगार ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू अफसाने की तारीख़ में अपना अहम मकाम बनाया है। तो उसको पता लगाने की कोशिश की उसमें, और मुझे हैरत हुई कि रोहेलखंड में बड़े बड़े अफसाना निगार शामिल हुए, जिनमें इस्माइल चुगताई का नाम भी ले सकते हैं, कुरातुल हैदर का नाम ले सकते हैं। ये बड़े नाम हैं जो आज आप सभी जानते हैं। उसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। सज्जाद हैदर यलदरम जो है मेरी नज़र में पहले अफसाना निगार हैं जो रोहेलखंड के अफसाना निगार कहे जा सकते हैं। जी, बहुत से लोगों ने तो उनको उर्दू का भी पहला अफसाना निगार कहा था। हालांकि अब नई तहकीक में ये बात सामने आ रही है कि और भी अफसाना निगार उनसे पहले हो चुके हैं। तो ये कोशिश की। प्रेमचंद तो अब जो नई तहकीक में ये साबित हो चुका है कि प्रेमचंद पहले अफसाना निगार तो नहीं है, लेकिन बाज़ाब्ता और आज की जो टूल्स हैं या जो जिस तरह के अफसाने आज लिखे जाते हैं उनकी इब्तिदाई करने वाले लोगों, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि जो जदीद अफसाना जो था वो यकीनन उसके वो पहले अफसाना निगार हैं जिन्होंने अफसाने को एक नई जहत दी है उसको। बिल्कुल जी। तो फुरकान साहब, आपने एक बड़ा अरसा, उतना बड़ा अरसा नहीं कि आपकी उम्र से पता चलता है, मतलब एक दहाई तकरीबन यहाँ अलीगढ़ में गुजारी है। यहाँ के अदबी माहौल से आप पूरी तरह वाकिफ़, आप दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं जी। तो यहाँ उर्दू अफसाने से मुतल्लिक, उर्दू तनकीद से मुतल्लिक, उर्दू तहक़ीक़ से मुतल्लिक और जो दीगर तर्जुमा निगारी से मुतल्लिक और इशाती काम जो यहाँ हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, अलीगढ़ का माहौल हमेशा से बहुत तामीरी तश्कीली ये रहा है और बड़े बड़े नाम इस यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से वाबस्ता रहे हैं, चाहे रशीद अहमद सिद्दीकी हों, आले अहमद सुरूर साहब हों, शहरयार साहब हों या काजी अब्दुल सत्तार साहब हों।
تو سب کا تعلق اس اردو شعبے سے رہا، اور یقیناً ان سب کے دور میں بہت اچھا ادب مختلف اصناف میں لکھا جاتا رہا ہے، اور یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ آج بھی ہمارے ابوالکلام قاسمی صاحب ہوں، طارق شتاری صاحب ہوں، یا قاضی افضال صاحب ہوں، قاضی جمال صاحب ہوں، مطلب قمر الہدیٰ فریدی صاحب ہوں، تو مطلب اساتذہ ہمارے جو ہیں وہ آج بھی بہت عمدہ ادب تخلیق کرنے میں مشغول ہیں، اور ان کا ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی رہنمائی ان سے ہوتی ہے، اور وہ ایک طرح سے جو ہے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں ان میں بھی وہ تعاون کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اچھی روایت، جو اب یہ چونکہ جو تحقیقی کام ہے وہ بھی منظر عام پہ آتے رہتے ہیں، اور دوسرے کام ہیں جو سیمینار اور سمپوزیم اور یہ سب ہوتے ہیں، وہ تو سب آپ لوگوں کو تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایسے بھی چیزیں یہاں ہوتی ہیں، ادب کی خدمت جن کو کہنا چاہیے، اور ضروری خدمت ہے وہ، جو اشتہاری نہیں ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک پروگرام میں شرکت کی، جو بزنس مینجمنٹ کا یہاں شعبہ ہے، اس میں ایک پروگرام ہوا، اور اس میں ادب کے تعلق سے، مقرر کے تعلق سے، فاضل مقرر کے تعلق سے، اور ایک عاجز سامع کے تعلق سے بہت ہی فکر کا، بہت ہی غور و فکر کا ایک مذاکرہ ہوا۔ اس طرح کا پروگرام جو اشتہاری نہیں، مطلب اس کی رپورٹ نہیں چھپتی ہے، لیکن غور و فکر جاری رہتی ہے اس میں۔ پروفیسر طارق شتاری صاحب ہیں جو صدر شعبہ اردو ہیں آج بھی، ان کے یہاں ہر مہینے ایک نشست ہوتی ہے جس میں باقاعدہ نقاد بھی ہوتے ہیں، افسانہ نگار بھی ہوتے ہیں، شاعر بھی ہوتے ہیں، سب اپنی تخلیقات سناتے بھی ہیں، اور اس پہ تنقیدی جو ڈاکٹر فرقان سنبھلی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ اجازت لیں، اور بہت ساری باتیں تھیں جو ہمیں جاننے کی کوشش کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں پھر کبھی مدعو کریں گے، اور بہت ساری باتیں جو ہمارے ریسرچ اسکالرس کے لیے، علم و ادب کی خدمت کرنے والوں کے لیے، اور نئے طلباء و طالبات کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی، اور اس حوالے سے آپ سے مزید گفتگو کے لیے آپ کو کبھی زحمت دیں گے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا بھی، اور آپ نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا کہ میرے جو خیالات ہیں ان کو شیئر کریں، تو اس کے لیے میں بھی آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر فرقان سنبھلی صاحب، جن سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے، علم و ادب کی ایک معتبر شخصیت سے آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے آئندہ کسی نئی ادبی شخصیت سے، کسی اہم ادبی شخصیت سے پھر روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔